اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ ہم تمام پھر ایک بار حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہماری اس مختصر سی محفل کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں اپنے ماحول میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور لین دین کرتے رہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہم دیتے ہیں اور لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سے ہمارے گھر کے لوگ بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہے نا۔ آپ میں سے کسی کو کوئی ہنر آتا ہے تو کوئی اگل بغل والی کہتی ہے سکھا دیجئے، بتا دیجئے۔ آپ بھی کسی سے کہتی ہیں کہ مجھے یہ کام آتا ہے، چلو آؤ سیکھ لو، جان لو، سمجھ لو۔ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں، اور اگر اس طریقے کی جو اچھی چیزیں، جو اچھا کام ہے نا، جیسے لکھائی ہے، پڑھائی ہے، سلائی ہے، کڑھائی ہے، اس طریقے سے اور کوئی ہنر ہے، اگر آپ جانتی ہیں اور اڑوس پڑوس کی بچیوں کو اور خواتین کو بتا دیتی ہیں اور سکھا دیتی ہیں، تو پھر وہ گھر سے باہر قدم نہیں اٹھاتی ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں۔ اور جب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں تو بہت قسم کے برے کام سے اور بہت قسم کے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ یقیناً ان تمام میں آپ تمام کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ شکایت کرتی ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کیا نہ کیے، ایسے موقع پہ کام دیے، ویسے موقع پہ کام دیے، یہ کروا دیے، وہ کروا دیے، لیکن دیکھیے میرا ہی خیال نہیں رکھی اور ایسا اور ویسا۔ یہ سب بھول جائیے، آپ یہ سب چھوڑ دیجئے۔ آپ نے کیا اللہ کے لیے کیا، اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیجئے۔ اس سے جب تک اس کی زندگی چلتی رہے گی، جب تک اس ہنر سے اس کا فائدہ ہوتا رہے گا، چاہے گھر کا اپنا ہو، اپنی ذات کا ہو، چاہے 2 4 روپے کی آمدنی کا ہو، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس امید میں کیا، یا اگر آپ نے کہہ دیا، احسان جتا دیا کہ ہم تو یہ دیے، یہ کرائیں، وہ کرائیں، فلانا، اور پھر تم میرے ہی ساتھ ایسا کری، تمہارے آنکھ میں پانی نہیں ہے اور گتر میں شرم نہیں ہے، تو پھر آپ نے احسان جتا دیا، پھر آپ کا کیا کرایا سب بیکار ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اس لیے کر دیجیے، اللہ کے واسطے کیجیے اور چھوڑ دیجیے، اور معاشرے کو اچھا بنائیے، خوبصورت بنائیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، پیار اور محبت سے رہیے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کسی کے پاس بہت ہے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جس کے پاس بہت ہے وہ بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس سب چیز ہے، جس کو بڑا غرور ہے، بڑا گھمنڈ ہے، بڑا تکبر ہے کہ ہمارے پاس تو ٹھنڈے کا بھی انتظام ہے، گرم کا بھی انتظام ہے، اور ڈاکٹر کا بھی انتظام ہے، سب کچھ ہے، اللہ ایسا موقع لگاتا ہے کہ اس کا کوئی چیز کام نہیں آتا، وقت سے پہلے اس کا حساب ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ اسے خوب نوازتا ہے، خوب دیتا ہے، خوب مہلتیں دیتا ہے، خوب دنیا کی بہاریں اسے ملتی ہیں، نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ چند روزہ آشائش، چند روزہ ضرورت کی چیز اور چند دنوں کی جو یہ رنگ ریلیاں اور خوبصورتیاں ہیں، اس کے پیچھے گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ کو یہ بات بالکل ہی جیسے پسند نہیں ہے کہ کوئی جو ایسے تکبر کرے، کوئی گھمنڈ کرے۔ دیکھیے، کسی کی خدمت میں آپ جو کوئی چیز پیش کرتی ہیں، جو دیتی ہیں، ہے نا، جو اسے عطا کیا جاتا ہے، تو کسی کی بھی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سے، تحائف میں سے، ہدیہ اور گفٹس میں سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے خلوص، اخلاص، محبت اور اچھے الفاظ، میٹھے بول۔ آج ہم رسم نبھا رہے ہیں، وہ دل کر رہا تھا ہمرو دیوے کے ہی دے دے چھیے، بس یہی چلتا ہے۔ ارے وہ والے رہتا دیو کہ ہمارے کپڑا لے کے لڑا بغل ناتی کہ یہاں کپڑا نہ دیوے کہ نہ ہوتے، تو صرف یہ ایک رسم نبھا رہے ہیں، بس اوپر اوپر سے زندگی جی رہے ہیں، جبکہ دل میں اس کے گھر میں کوئی خوشی ہوئی ہے تو ہم کو خوشی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہوئی ہے تو اس کو خوشی نہیں ہے، اور بس یوں ہی رسم نبھا رہے ہیں۔ اسی رسم اور دکھاوے کی زندگی میں ہماری دنیا کی زندگی بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری خراب ہو رہی ہے۔ تو اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ ہم حقیقت کی زندگی میں آئے۔ سب سے بہترین تحفہ یہ خلوص ہے، اخلاص، محبت، میٹھے بول، ہے نا، زبان کی دولت، زبان کی حفاظت، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ حدیث سے حفظ لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ شخص تو مسلمان نہیں، مومن نہیں، جس کے شر سے، جس کی زبان کی وجہ سے اور جس کے ہاتھ کی وجہ سے
ایک دوسرا پڑوسی یا ایک دوسرے گھر میں رہنے والے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ ایمان والے نہیں، مومن نہیں۔ آج ہم سبوں کا حال کیا ہے؟ اب تمام ماں بہنیں ہیں، بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، کنواری بھی ہیں، شادی شدہ بھی ہیں، بہو بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، ساس بھی ہے، ماں بھی ہے۔ آپ سوچے، غور کریں، آج ہمارے گھروں میں اگر بگاڑ ہے تو اس بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہ زبان ہے، سب سے بڑی وجہ زبان ہے۔ عزت سے بات کرنا جانتی ہی نہیں ہے، بغیر ٹون مارے ہوئے، بغیر تانا کسے ہوئے بات کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر بہو سے کچھ مانگ لے، جب تک بہو دو چار بات گنگنا نہ لے وہ جواب نہیں دے سکتی۔ اگر ساس سے بہو نے کچھ پوچھ لیا، وہی بات کہے گی لیکن اس کو سیدھے نہیں بتائے گی جب تک اس کو کچھ نہ کچھ سنا نہ دے۔ تورا باپ کے نہ، تورا مائی کے نہ، تو گھر میں نہ دکھلی، کبھی تورا گھر میں نہ بھیلو، کی وجہ سے آج زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ سلیقے مندی نہیں ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہے، جو من میں آیا، جیسا من میں آیا ہم نے کر دیا، بول دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ بھائی دولت ہے نا آپ سب کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، الماری میں کواڑ کے اندر بند کر کے رکھ دیا آپ نے، ہے حفاظت سے۔ پیسے ہے، آپ نے بینک میں رکھ دیا ہے، الماری میں رکھ دیا ہے حفاظت سے۔ چیزیں ہیں، لیکن یہ زبان تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اس زبان کی حفاظت بہت مشکل ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو حدیث ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کا ہر حصہ اس زبان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہے کہ تو صحیح رہنا۔ اگر تو صحیح رہی تو ہم سب دن بھر صحیح رہیں گے، اور اگر تو صحیح نہیں رہی تو ہم سبوں کی خیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ زبانی ہے جو پانی بھی کھلائے، اور یہ زبانی ہے جو مار بھی کھلائے۔ تو زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اچھے لہجوں سے مخاطب ہونے والا انسان خوش اخلاق ہی نہیں، وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور باعزت بھی ہوتا ہے۔ اچھے الفاظ سے اگر ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش قسمت ہے، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے جو خوبصورت نہیں ہیں لیکن لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے زبان اور ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ اس لیے تحفہ صرف چیزوں کی صورت میں یا بہترین دیدہ زیب ڈبوں میں، خوبصورت پیکنگ میں، لال اور پیلا کلر کا پنی لگا کر کے اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ ہے نا، آپ کے وہ میٹھے بول بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اس میں ہے کسی طریقے کی پریشانی ہے، کسی طریقے کی دقت ہے، کوئی معاملہ ہے، آپ عقل مند ہیں، آپ ہوشیار ہیں، ہے نا، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی راہ بتا سکتے ہیں۔ آپ بڑی ہیں یا آپ چھوٹی بھی ہیں لیکن وہ بڑی چونکہ گھر میں رہتی ہے، کبھی باہر کا دنیا نہیں دیکھی ہوئی ہے یا اس کو جانکاری نہیں ہے، آپ جوان کو جانکاری ہے، اس کی مدد کر دے، اسے صحیح بات بتا دے، اسے حوصلہ دے دے، یہ بھی تحفہ ہے۔ کلمۃ الخیری صدقۃ، اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کہنا یہ بھی اجر و ثواب کی چیز ہے نا، یہ بھی جو ہے محبت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم ان تمام کا خیال رکھیں، ہے نا۔ الفاظ پھول کے مانند ہوتے ہیں، بلکہ پھول کے مانند خوبصورت اور حسین ہوتے ہیں، اور شیریں لہجے اس پھول میں موجود خوشبو کی طرح ہوتے ہیں۔ اچھے الفاظ اور اچھا لہجہ، وہی بات رہتی ہے گھر میں جو میں سنتا ہوں بیٹھے بیٹھے، لیکن اسی کو جو انداز بدل کے بولتے ہیں نا، گردن ہلا کے، مری چمکا کے، تھوڑا اینٹ کر کے، اچھی بات خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے لہجہ بھی میٹھا رکھیں۔ ماں ماں ہے، ساس ساس ہے، وہ بھی ماں ہے، بہو بہو ہے، بہو بیٹی ہے، بیٹی بہو ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھیں، رشتوں کے حقوق کو ادا کریں، ہے نا۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا یہ پھول کی طرح خوبصورت ہیں، اور اس کے اندر یہ جو خوشبو ہے وہ سمجھیے کہ بالکل شیریں ہیں، جو آپ کے احساس کو ہمیشہ مہکائے رکھتا ہے، اچھا رکھتا ہے۔ کہ دیکھ کوئی بولتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے بیٹے نے نہیں کیا جتنا میرے داماد نے کیا، میری بیٹی نے نہیں کیا جتنا میری بہو نے کیا۔ ہم بنے، ساس بھی ویسی بنے، بہو بھی ویسی بنے، شوہر بھی ویسے بنے، بیوی بھی اور بیٹی بھی، ہے نا۔ سب کے اپنے دائرے ہیں، اپنے حدود ہیں، اس میں رہ کر کے اپنے الفاظ کو اور زبان کو صحیح استعمال کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ صحیح برتاؤ کریں جو آپ کے احساس کو ہمیشہ فرحت بخشے اور آپ کو خوش رکھے۔ صحیح بات اور درست لہجہ یہ مخاطب کو، سامنے والے کو، جس کو آپ بول رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اپنی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے لوہا چمبک کو کھینچتا ہے، یا چمبک لوہے کو اپنی طرف کھینچ لے، میگنیٹک پاور ہوتی ہے اس کے اندر۔ جیسے گلاب کا پھول تتلیوں کو
ہے نا، یا کوئی کھلا ہوا پھول بھونروں کو اپنی طرف کھینچے، ایسے ہمارے اچھے انداز ہمارے مخاطب کو کھینچ لیتے ہیں، ہے نا۔ اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف استعمال کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنی دولت دی ہے، کتنی چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، کتنے عطایا ہم پہ کیے ہیں، ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں، اپنی صلاحیت کو ایک دوسرے کے ساتھ خرچ کریں، من مٹاؤ کی زندگی نہیں جیے۔ میں آج کل بڑا کفت ہوتا ہوں یہ جان کر کے، سن کر کے، دیکھ کر کے، گھر گھر میں خلش ہے، کبھی بھابھی اور نند میں منہ پھلا ہوا ہے، ساس بہو میں منہ پھلے ہوئے ہیں، دو دیورانی جٹھانی گتنیاں ہیں اس میں بات نہیں ہے، سب کے منہ پھلے ہوئے ہیں، زندگی تباہ، عجیب زندگی جی رہے ہیں۔ 30 سال 40 سال 35 سال تک گھر کا آنگن ایک ہوتا ہے، دیوار ایک ہوتی ہے، چولہا ایک ہوتا ہے، کچن ایک ہوتا ہے، اور ابھی شادی کو 30 دن 35 دن 3 سال نہیں ہوتے کہ دیواریں بھی کھڑی ہو جاتی ہے، کچن بھی بدل جاتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ 30 سال 32 سال 25 سال میں گھر کے اندر کوئی دشمن نہیں ہوتا، کوئی دشمن نہیں ہوتا، اور شادی کے 3 سال کے اندر اندر گھر کا ہر ایک آدمی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ بس صرف اگر اچھا ہے تو شوہر اور اچھی ہے تو بیوی، بس اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، سب ختم۔ اس لیے اچھے لوگ ہمیشہ اللہ پاک کے تحائف کا استعمال کرتے ہیں، صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، دماغ کا استعمال کرتے ہیں، کان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ ہونٹوں پر سچ، ہے نا، چہرے پر مسکراہٹ، الفاظ میں دعا، آنکھوں میں ہمدردی، دل میں محبت، ہاتھوں میں خدمت، اور فطرت میں عاجزی، انکساری، جھکاؤ، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ اللہ کو ہی پسند ہے۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق، عمل کی ہے وہ کسی عطر کی نہیں ہے۔ خوشبو اور یہ جو اخلاق و عمل کی اور یہ محبت اور اخلاص کی جو خوشبو ہے، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو خوشبو ہے یہ اس وقت چلی جاتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ یہی بات میں نے عرض کی تھی، قرآن کی آیت پڑھائی، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بڑا پن کا احساس، ہمرے تصوب آتا ہے اس لیے ہم فلنیا کو بتائے ہیں، فلنیا کو سکھائے ہیں، جے کو ضرورت پڑتا ہم ہی کا سامان مانگ کے لے جاتی ہے۔ شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا، اتنی صلاحیت دی، اتنا ہنر دیا کہ آپ کسی کے کام آ سکی تاکہ آپ کی آخرت بن جائے۔ دنیا میں آپ کو لوگ دعائیں دے، یہ تو اللہ کا کمال ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ نے آپ کو وہ چیزیں دی جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، تاکہ دوسرے آپ کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ گھروں میں کہاوت ہے نا، ہم دعا دے نہ دے، میرا دل دعائیں دیتا ہے، میرے روحوں سے دعائیں نکلتی ہے۔ تو یہ احسان نہ جتلائیں کسی کے اوپر، کسی کو چھوٹا نہ ثابت کرنے کی کوشش کرے، کسی کو تھوڑی سی بات ہوئی نہیں کبھی کہ صبر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو الہنا دے دیتے ہیں، ہے نا، تانے دے دیتے ہیں، احسان جتلا دیتے ہیں، سارا کیا کرایا ختم ہو جاتا ہے، سب دھرا کا دھرا بیکار ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے دعا کرے اللہ سے کہ اللہ ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں جوڑ پیدا فرما دے، ہم سے جڑے ہر رشتے کو اس نعمت سے سرفراز فرما دے کہ ہر رشتوں کے درمیان جوڑ ہو، محبت ہو، اخلاص ہو، ہمدردی ہو، پیار ہو، اونچ نیچ کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہیں، اور یہ چند روزہ زندگی جو ہے یوں ہی ہنستے کھیلتے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اگر آپ من مٹاؤ کی زندگی جیتی ہیں، اگر اپنا پن ایکار زندگی جیتی ہیں کہ ہم اکیلے، جیسے ہم سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہمارے گھر کا کماتا ہے اور میرا ہی مرد کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے ورنہ دنیا لوگوں کی ختم ہو جائے گی، کسی کے وجہ سے کسی کی دنیا نہ چلتی ہے اور نہ چلے گی۔ نہ کسی عورت کے مر جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی مرد کے مر جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اس بات پہ میں بار بار باتیں کر چکا ہوں۔ آپ کی جگہ کوئی اور لے لے گا، مرد کی جگہ کوئی اور لے لے گا، بچے کی جگہ کوئی اور لے لے گا، جو کام آج آپ کرتی ہیں وہ کوئی اور کرے گی۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، یہ تو صبح قیامت سے سلسلہ چل رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اس لیے کبھی اس گھمنڈ، غرور اور تکبر میں نہ رہیں کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی اور کسی کی دنیا چل رہی ہے، یا ہماری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہ رہا ہے تو آپ کو مل رہا ہے، اگر اللہ کو آپ نے ناراض کر دیا، اللہ کسی بھی دن اپنی رسی کو ٹائٹ کر دے تو سب ختم ہو جائے گا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔
دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے آپس کے لوگوں میں خوب پیار و محبت پیدا فرمائے، تمام قسم کی ناچاکیوں کو دور فرما دے، چھوٹی موٹی باتوں کو سہنے والا اور سمجھنے والا بنائے، اور ہم تمام کو خوش رہنے والا اور پیار و محبت سے رہ کر کے اپنے گھروں کو جنت اور اپنے گھروں کو چمن اور گلزار بنانے والا بنائے، اور اللہ ہم تمام کے حال پر رحم فرمائے۔